الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا جھم جھم کر نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہو، توحید و رسالت کا اقرار کرے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ضروریت دین پر ایمان رکھے، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی بات کرے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنے پڑوسیوں اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی مدد کرے، زیادہ مال و دولت کی طمع لالچ نہ کرے، تھوڑی سی متاع پر قناعت اختیار کرے، عاجزی انکساری اور میانہ روی اختیار کرے، عبادت، ریاضت اور نوافل کی کثرت کرے، اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم رہے، اللہ رب العالمین کے حضور ہر گھڑی سچی توبہ کرے، دنیاوی مال و دولت اور نفسانی خواہشات پر اپنی آخرت کو ترجیح دے، جاہلوں سے نہ الجھے، فضول خرچی اور اسراف سے پرہیز کرے، شرک، قتل نہ حق اور بدکاری سے بچے، وہ بندہ مومن اور حقیقی مسلمان ہے۔ عزیزان محترم، قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر ایک حقیقی مسلمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ہم چند سنتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، خشیت الہی یعنی اللہ کے جلال و ہیبت سے ڈرنا ایک حقیقی مسلمان کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مطیع بندے کے سامنے جب اس کی ہیبت، جلال، پکڑ اور عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو بندہ مومن حقیقی مسلمان کا دل ہل جاتا ہے، اور وہ عذاب الہی سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو اس کی عظمت و جلال سے یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ لہذا شیطان جب بھی دل کو گناہوں کی طرف مائل کرے تو خود کو یہ بات ذہن نشین کروائے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی کیفیت، خیالات اور ہر گناہ سے آگاہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی معصیت، نافرمانی کر کے گناہوں کا ارتکاب کیا تو بروز قیامت اس کے باعث ہماری پکڑ ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کی جائے، اور دیکھو کہ تم نے کل بروز قیامت مالک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اعمال صالحہ کا کون سا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے۔ تم جان لو کہ وہ تمہارے تمام اعمال اور احوال سے خوب آگاہ ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، تمہارے چھوٹے بڑے سب اعمال اس کے سامنے ہیں۔ عزیزان من، توبہ، استغفار اور عبادت و ریاضت کی کثرت بھی ایک حقیقی اور سچے مسلمان کی علامت و صفت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ توبہ والے، عبادت والے، حمد کرنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے جنتی ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔
وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار بندے سخت عبادت و ریاضت کے باوجود خوف خدا رکھتے ہیں، عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ وہ جو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے پھیر دیں جہنم کا عذاب، یقیناً اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، یقیناً وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا خواب غفلت سے جاگیں، عبادت و ریاضت اور توبہ استغفار کی کثرت کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ حضرت عزیز وقار ذات باری تعالیٰ پر توکل ایک حقیقی مسلمان کا وصف خاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لے تو اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ دین کی منازل میں سے ایک بہت بلند منزل ہے۔ یہ وہ راہ سلوک اور لذت ایمانی ہے جو بندہ مومن کو رب تعالیٰ سے ملا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے توکل کو اس کی زبان اس طرح بیان فرمایا رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھیرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، بھلائی اور اچھائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس آیت سے فراغت کے بعد فرمایا اے ابو ذر اگر سب لوگ تقوی اور توکل اختیار کر لیں تو یہ ان سب کے دینی دنیاوی مسائل اور ضروریات کے لیے کافی ہو جائے، یعنی ان کا تقوی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ پر توکل ایسی عمدہ صفت ہے جو دنیا و آخرت کی تمام حاجات میں ان کی کفایت کا سبب ہے۔ جانے بردر ایک حقیقی مسلمان اللہ رسول کے حکم کو مانتا ہے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب اللہ رسول کی طرف بلائے جائے کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے تو عرض کریں کہ ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اغیار کی تقلید سے بچیں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ حضرات ذکر خشوع و خضوع اور نماز کی بر وقت ادائیگی بھی ایک حقیقی مسلمان کا وصف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور بر وقت نماز کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پانچوں نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا، انہیں ان کے صحیح وقت پر ادا کیا، ان کے رکوع سجود اور خشوع کو صحیح طور پر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی بخشش فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یا فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، یا فرمایا حرم علی النار، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اکثریت برائے نام مسلمان ہے، اپنی سستی کاہلی اور غفلت کی بنا پر نمازوں کو ترک کرنا ایک عام اور معمول کی بات بن چکی ہے۔
آوارہ گردگی کرتے یا یار دوستوں کے ساتھ گپے ہانکتے ہم گھنٹوں اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے اہم ترین رکن نماز کے ضائع ہونے پر ہمیں ذرہ برابر افسوس یا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کی تاکید تمام عبادت میں سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ یہ دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کی اہمیت دیگر تمام اسلامی عبادات سے منفرد اور نمایاں ہے۔ لہٰذا جس نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور اپنا وقت خواہشات نفس کی تکمیل میں برباد کیا، اس کے لیے عذاب جہنم کی وعید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے اپنی نمازیں گنوائیں، ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں گئی کا جنگل پائیں گے۔ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گئی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی تو اللہ رب العالمین اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ آگ بدستور پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنویں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ نماز کی ادائیگی کی خاص طور پر تاکید کرتے ہوئے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی تو اس کی نماز بروز قیامت اس کے لیے نور اور بوقت حساب حجت اور نجات کا سبب ہوگی، اور جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی حجت اور نہ نجات، اور اس کا حشر قارون، فرعون، اس کے وزیر حامان اور دشمن رسول ابی بن خلف جیسے بدترین کافروں کے ساتھ ہوگا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر ان چار لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر اس کے مال نے نماز سے غافل رکھا تو وہ قارون کے مشابہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر اس کی حکومت نے اسے غفلت میں ڈالا تو وہ فرعون کے مشابہ ہے، لہٰذا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کی غفلت کا سبب اس کی وزارت ہوگی تو وہ حامان کی مشابہ ہوگا، لہٰذا اس کے ساتھ ہوگا، یا اگر اس کی تجارت اسے غفلت میں ڈالے گی تو وہ مکہ کے کافر ابی بن خلف کے مشابہ ہونے کے باعث اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، عاجزی اور انکساری بھی ایک حقیقی مسلمان کا وصف ہے، اور دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت و فضیلت اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار خواتین اور سچے مرد اور سچی خواتین اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے والے اور روزے والیاں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ عاجزی انکسار اختیار کرنا بلندی درجات اور رفعت مقام کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کے سامنے تواضع عاجزی انکساری سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، قرآن و سنت کے احکام پر عمل پیرا رہے، خوش خضوع کا اظہار کرتا رہے، عذاب قبر سے ڈرتا رہے، بندہ جہنم اور اس کے ہولناکیوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کرے، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ کرے، اور خلاف شریعہ امور کے ارتکاب سے بچتا رہے۔ برادران اسلام، اعتدال
میانہ روی بھی ایک حقیقی مسلمان اور بندہ مومن کا وصف خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے بندے خالق کائنات عز و جل کے دیے ہوئے مال و دولت اور رزق کی قدر کرتے ہیں، اسے ضائع نہیں کرتے، نہ ہی اسراف کنجوسی کرتے، بلکہ خرچ کرتے وقت میانہ روی سے کام لیتے ہیں اور حد اعتدال سے نہیں گزرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ جو خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ ہی تنگی کریں اور نہ ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو میانہ روی کا حکم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً دین اسلام آسان دین ہے، جو بھی اس دین میں سختی کرے گا بالآخر یہ دین ہی اس پر غالب آئے گا، لہٰذا میانہ روی اختیار کرو اور ایک دوسرے کے قریب رہو اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے والی اچھی باتیں بتاتے رہو۔ میرے محترم بھائیو، مال خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات مناسب طریقے پر پوری کرے، فضول خرچی یا کنجوسی سے کام نہ لے، غریب رشتہ داروں، یتیموں، مسکین اور حاجت مند مسافروں پر اپنا مال خرچ کرے اور اپنی دولت سے ان لوگوں کی مدد کرے جو اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں اور اپنی خودداری اور شرم و حیا کے سبب کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ حضرات محترم، بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ بھی مسلمان کے اعلیٰ اوصاف میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اسی کی بڑی تاکید فرمائی، ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اپنے منصب اختیار کے اعتبار سے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے کہ یہ فریضہ ہم سب پر لازم ہے۔ عزیزان محترم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے قبل ہر ایک کو چاہیے کہ پہلے خود اپنی ذات کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھالے، اس کے بعد لوگوں کو اس کا حکم دے۔ اپنی ذات کو بھلا کر دوسروں کو دعوت تبلیغ کرنا ایک اچھے مبلغ داعی کا وصف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ایسوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتڑیاں جہنم میں نکل پڑیں گی، تو وہ اپنے انتڑیوں کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخی لوگ اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے اے فلاں، تیرا یہ حال کہ تو اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے ہمیں منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تم لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتا تھا مگر خود ان بری باتوں سے نہیں بچتا تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا خود بھی بعمل ہو، اگر وہ خود اچھا اعمال نہیں کرتا اور برائی سے اجتناب نہیں کرتا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باعمل آدمی کی تبلیغ سے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اور یوں اس کا اپنا عمل دوسروں کے عمل کے لیے ترغیب و تحریض، رغبت و شوق کا کام دیتا ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر کوتاہی یا لاپرواہی کے باعث مبلغ اعمال صالحہ سے کنارہ کشی رکھتا ہے یا نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنے اور نہی عن المنکر برائی سے منع کرنے کا فریضہ انجام دینے سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کا باہم متحد کرنا، ان کی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنا بھی ایک حقیقی مسلمان کا عمدہ وصف ہے کہ خالق کائنات عز و جل نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ ہٹ جانا۔ اتفاق و اتحاد کی بدولت اللہ رب العالمین کی مد و نصر شامل ہو رہتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت یعنی امت کی اکثریت کے ساتھ ہے۔
عزیز محترم، اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمیشہ سچی بات کہنا بھی حقیقی مسلمان کا وصف ہے۔ سیدنا سفیان بن اسید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تم اس بات میں سچا جان رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو، لہذا بلا اجازت شرعی اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ ہرگز نہ کہیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ عزیز من، اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی مسلمان کے اعلیٰ اوصاف میں سے حدیث پاک میں ہے۔ سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہیں۔ اچھے اخلاق ایک اچھے اور حقیقی مسلمان کی علامت و پہچان ہے۔ اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم واقعی ایک اچھا اور باعمل مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بد اخلاقی سمیت تمام بری عادات کو ترک کرنا ہوگا۔ مخلوق خدا کے ساتھ نرمی، شفقت، لطف، مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ ہمارے دین اسلام کی یہی تعلیمات ہے۔ حضرت ذیوکار دین فروشی سے اجتناب بھی حقیقی مسلمان اور بندہ مومن کا وصف خاص ہے۔ سچا اور حقیقی مسلمان دنیا کے معمولی فائدے کی خاطر کبھی دین فروشی نہیں کرتا، بلکہ وہ دینی تعلیمات کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جو لوگ مال و زر کی لالچ میں دین فروش کرتے ہیں اور دنیا کے قلیل اور فنا ہونے والے نفع کو خروبی فوائد اور ہمیشہ رہنے والی نفع پر ترجیح دے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، خواب غفلت سے جاگیں، شیطان کے بہکاوے اور فریب سے نکلیں اور دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دیں اور رحمت الہی پر بھروسہ رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو، یقیناً جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کی عزت و تکریم اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی ایک حقیقی مسلمان کی علامت و پہچان ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ عزیزان محترم، تجارت میں ہمیشہ سچ بولنا، مال تجارت کا عیب نہ چھپانا اور غلط بیانی سے اجتناب کرنا بھی ایک حقیقی مسلمان کی شان ہے، کیونکہ مال تجارت میں پائی جانے والی خامیاں یا عیوب کو چھپانا گناہ اور مسلمان کی شان کے منافی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو عیب دار چیز فروخت کرے جب تک اس کے عیب دار خریدار کے آگے بیان نہ کر دے۔ لہٰذا اگر ہم برائے نام مسلمانوں کو کہلوانے کے بجائے کہ حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنا مال و تجارت بیچتے وقت غلط بیانی سے کام نہ لیں، اس کا عیب ہرگز نہ چھپائیں اور اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں۔ میرے محترم بھائیو، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی، بھلائی چاہنا اور جو اپنے لیے پسند ہے اس کے لیے بھی وہی پسند کرنا، یہ بھی ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایک اچھے اور حقیقی مسلمان کی یہ بھی پہچان ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم یا زیادتی نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے اور نہ اس کی توہین و ذلیل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و حرمت کا لحاظ بھی حقیقی اور کامل مومن کی علامت و وصف ہے۔ ایک اچھا مسلمان کبھی ذات پات، غربت یا رنگ نسل وغیرہ کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کی عزت آبرو کو پامال نہیں کرتا۔ کیا ایسا کرنا حرام ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت آبرو پامال کرنا سب حرام ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور حرمت کا خیال رکھے، بلا وجہ شرعی اسے اذیت نہ دے، اگر کوئی زیادتی کرے تو عفو درگزر کرے، عفو درگزر سے کام لے۔ ایک اچھے مسلمان کا یہی زیب دیتا ہے۔ حضرت کی قدر، صبر و تحمل سے کام لینا اور جاہلوں سے اعراض کرنا حقیقی مسلمانوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا وصف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب ظاہر ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر آہستہ چلنے سے مراد ان کا تحمل، برداشت اور وقار ہے۔ جن بردر، آج مومن کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، زنا کاری بدکاری جیسے قبیح گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کے صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ولا یزالون، وہ بدکاری نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، زنا و بدکاری کے ایسا غلیظ اور کبیرہ گناہ کہ انسان جس گھڑی اس فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت اس کے سینے سے نور ایمان بھی خرج ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی زنا کرتے ہیں تو اس سے ایمان کا نور نکل کر اس کے مثل صاحبان کے ہو جاتا ہے، جب اس فعل بدر سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ ایک اور مقام پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی جس وقت زنا کرتے ہیں وہ مومن نہیں رہتا۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی و بے حیائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، زنا بدکاری کے اڈوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کفار مشرکین نے مسلمان قوم کو اخلاقی اور عملی طور پر تباہ کرنے کے لیے اس گناہ کو باقاعدہ کو کاروبار کے طور پر فروغ دے کر ہمارے نوجوانوں کو گناہوں کے دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فحاشی بے حیائی سے کوسوں دور بھاگیں، تقوی پرہیزگار اختیار کریں اور اچھے اور نیک اعمال پر کارمند رہیں۔ حضرت ذوالفقار اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا اور مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا بھی حقیقی مسلمان کا وصف اور خاصہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے ظالم کے حوالے کرے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت میں تکلیفوں سے تکلیف دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ برادر اسلام، فضول اور غیر معلقہ باتوں سے بچنا ایک اچھے اور سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے مراد کو پہنچے اور جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی فضول بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، ہم مسلمانوں کے عملی طور صورتحال اس وقت بڑی نازک ہے۔ ہمیں اکثریت صرف برائے نام مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ساری دنیا باہم دست گریباں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں منسلط کرتے ہیں، یا ہم قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، زنا بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی، ایک مسلمان کے لیے یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس عمل پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج کی دنیا میں ہم کس طرح ایک اچھی اور بہترین قوم بن کر ابھر سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، پاکستان کو وجود میں آئے تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں۔ ہم عالمی اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہونے کے باوجود مسلسل ناکامیوں اور محرومیوں کا کیوں شکار ہیں؟ دنیا بھر میں صرف مسلمان ہی کی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ اگر آپ غور فکر تدبر سے کام لیں تو ان سب سوالات کا صرف ایک ہی جواب ملے گا کہ ہم صرف مورسی اور برائے نام مسلمان ہیں، جبکہ ہمیں ایک حقیقی اور بعمل مسلمان بننے کی اصل ضرورت ہے۔ یقین جانیے جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر حقیقی معنی میں کارآمد ہو جائیں گے اور فرائض و واجبات کی بندی کرنا شروع کر دیں گے تو مسلمان قوم کی ساری محرومیاں ختم ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ دھوکہ، فریب، سود، رشوت، زنا، جھوٹ، ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ جیسی غیر اخلاقی اور معاشری برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ پھر ہم ترقی کی راہ میں گامزن ہو جائیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیابی، کامرانی ہمارا مقدر قرار پائے گی۔ اللہ ہمیں اچھا اور سچا مسلمان بنا، کام شریعت کا پابند بنا، حسن اخلاق، عاجزی انکساری کا پیکر بنا، اپنی رضا کو ہمارے مقصود مطلوب بنا، فضول اور لایانی کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، جاہلوں کے ساتھ لا حاصل محض تکرار سے بچا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔